بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے دیار میں، ہمارے ملکوں میں تراویح کے نام سے جس نماز کا ایک عمل چلتا ہوا آ رہا ہے کہ عشاء کے بعد مرد حضرات مساجد میں جماعت سے ایک نماز پڑھتے ہیں 20 رکعت، کچھ لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں، اور خواتین اپنے گھروں میں وہ نماز پڑھتی ہیں۔ اس کا ایک معمول ہے، تعامل ہے، عادت ہے۔ اب موجودہ صورتحال میں وہ تعامل و معمول جاری رہے اور قوم ویسے ہی جوش و جذبے سے مساجد میں جائیں اور ویسے ہی تراویح پڑھے، یہ کوشش کرنا برا نہیں ہے۔ اس کوشش کو جاری رکھتے رہنا چاہیے، کیونکہ قومیں جن عادات پر چلتی ہیں ان عادات پر ان کو چلتے رہنا چاہیے، اور علماء کرام اور حکومت کے مابین جو معاہدہ ہوا ہے وہ اسی تعامل اور اسی عمل کو جاری رکھنے کے لیے ہوا ہے۔ ورنہ یہی علماء ہیں جنہوں نے گھروں میں نماز پڑھنے کے فتوے دیے، یہی علماء ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں اپنے عمل سے اسی عمل کو زندہ کیا۔ لیکن امت کی ہزاروں سال کی تاریخ ہے کہ معاملات اگر اپنی جگہ سے ہٹتے ہیں تو پھر عادتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ صحابہ میں بھی ایسے لوگ تھے، کچھ لوگ جو رات کے ابتدائی حصے میں تراویح پڑھتے تھے، اور کچھ لوگوں کا عمل ایسا تھا کہ وہ رات کے آخری حصے میں تراویح اپنی پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں تراویح کی ترتیب بنا رہا ہے اور اس نے اپنے گھر میں دیر سے تراویح رات کو 2 بجے کا معمول بنا لیا کہ اس سال ہم وہ کریں گے، تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن ہم پوری قوم کو یہ کہیں کہ آپ سارے کے سارے آئیں اور سارے کے سارے جو ہیں وہ عشاء کے بعد کے اس تعامل کو، اس عمل کو، اس عادت کو چھوڑ کے اور رات کے اخیر حصے کی عادت بنا لے، تو یہ عمل تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بھی نہیں بتایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں وطر کو رات سونے سے پہلے پڑھوں۔ حالانکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ خود آپ وطر جو ہے وہ تہجد کے بعد پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ہر آدمی کی الگ الگ قوت ہوتی ہے، الگ الگ اس کے اندر جو ہے وہ جذبہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ان کی یہ بات کہ سب کو ایسا کرنا چاہیے اور حکومت سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ہم اس بات سے متفق نہیں ہیں۔ ہمیں اپنی بات کو ہر ایک کی زبان پر جاری کرنے کا جو جذبہ ہے اسے ختم کر کے اجتماعیت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ والسلام۔